والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. قابل صد احترام علماء کرام و بزرگان ملت و برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد مختصر سے وقت الفاظ میں پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینا، نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی، ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے. اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، تشریف لایا ہے، اور نور مبین نازل ہوا ہے. برہان سے مراد کون ہے، نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا. برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے معجزہ. برہان کے معنی ہے روشن دلیل. معجزہ بھی روشن دلیل ہی ہوتی ہے. تو روشن دلیل میں اور معجزے کے مفہوم میں کوئی تفاوت نہیں ہے. روشن دلیل کو معجزہ اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس ایک معنی پر گفتگو کروں گا کہ برہان کا معنی معجزہ ہے. برہان کا معنی معجزہ پہلے قرآن کریم سے ثابت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے دیے، ایک لاٹھی اور دوسرا ید بیضا. یہ لاٹھی جو تھی، لاٹھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا
کہ مولا یہ لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں پر پٹے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں، اس لاٹھی سے اور بھی میں بہت سے کام لیتا ہوں جو ایک لاٹھی سے لیے جا سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں ایک بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کوئی اس آیت کو پڑھے اور پڑھ کر یوں سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے کہ اگر اللہ کو نظر آتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ اگر اللہ کو علم ہوتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے تو اللہ پوچھتا کیوں؟ معلوم ہوا کہ نہ تو اللہ کو علم تھا اور نہ اللہ کو نظر آتا تھا، ورنہ اللہ پوچھتا ہی نہ۔ تو اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے گا تو یہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا مگر اس کا ایمان نکل جائے گا۔ یاد رکھو، علم والا کبھی کبھی علم کے باوجود بھی پوچھا کرتا ہے، اس کا پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا، بس بلکہ اس کے پوچھنے میں حکمتیں ہوتی۔ چنانچہ میں بتاؤں یہاں کیا حکمت تھی۔ دیکھو، ابھی آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس لاٹھی کو پھینک دو۔ جب انہوں نے اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ پوچھتا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور وہ نہ بتاتے تو آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگوں نے کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی سانپ ہوتی، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ پہلے ہی سانپ تھا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ میں پوچھتا ہوں تو بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ نہیں تھا، پہلے لاٹھی تھی، اور وہ معجزے کے طور پر کام دیتا ہے۔ بعض جگہ مسئلے کام دیتے ہیں، بعض جگہ ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے، بغیر ڈنڈے کے کام نہیں چلتا۔ جو بگڑ جائیں، سرکش ہو جائیں، حد سے تجاوز کر جائیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ڈنڈا ہوتا ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے اور ان کو فرمایا برہانان۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ برہان کا معنی معجزہ۔ تو سنو، اللہ نے دوسرے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 5 معجزے دیے، کسی کو 1 معجزہ دیا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزے دیے؟ وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑوں کو تندرست کر دیتے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے، اور مٹی میں سے پرندے کی سی صورت بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا، اور جو کچھ لوگ کھاتے پیتے تھے اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ بتا دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 5 معجزے عطا کیے اور کسی کو 2 معجزے اور کسی کو 1 معجزہ، کسی کے ہاتھ میں معجزہ رکھا، کسی کی لاٹھی میں معجزہ رکھا، کسی کے دم میں معجزہ رکھا، اور کسی کی قمیص میں معجزہ رکھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام۔ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، سنو، اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا اور اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان۔
دوسرے نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ تو ایک دو باتیں عرض کرنی ہے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ۔ سب سے پہلے میں سر کے بالوں کی بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر حجام کو بلایا، کیونکہ حج کے موقع پر یا عمرہ کر کے سر مڈانا ضروری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجام کو بلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سر پر بال رکھتے تھے وہ کانوں تک ہوتے، بعض مرتبہ بڑھ کر کندھوں تک آ جاتے تھے، یعنی جب آپ کٹوا دیتے تھے تو کانوں کی لو تک رہ جاتے تھے اور جب بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک آ جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بالوں کے دو حصے فرماتے تھے اور درمیان میں مانگ نکالتے۔ یہ درمیان میں مانگ نکالنا یہ سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کل ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف۔ یہ بھائی اس کو کسو یار، تم سے یہ بھی نہیں کسا جاتا، ادھر سے کسو بیٹا، ادھر اس کو مت چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں اس کو مت چھوڑو، اس کو کرو، اس کا تعلق اس کے ساتھ، چلو چھوڑ دو ابھی رہنے۔ اس کو دیکھو نا پیچھے یہ کسی کے ساتھ ہل گیا۔ بھائی میں اس کی بات کرتا ہوں، نہیں صاحب میں کہتا ہوں اس کو کسی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجام کو بلایا اور حکم دیا کہ پہلے میرے سر کے دائیں طرف کے بال کاٹ۔ بات ذرا توجہ سے سنو، آواز کم رکھیے۔ صحابہ کرام اپنے کام کاج، اپنے مشاغل چھوڑ کر حضور کے پاس جمع ہو گئے، آ کر بیٹھے۔ کیوں؟ بالوں کو لینے کے واسطے، بالوں کو لینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائیں طرف کے بال کٹوائے اور بال کٹوا کر حضرت ابو طلحہ کو دیے اور فرمایا ابو طلحہ یہ میرے بال جو ہیں اقسم ہو بین الناس، یہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ بال تھوڑے تھوڑے صحابہ کرام میں حاضرین میں تقسیم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں طرف کے بال مبارک کٹوائے، وہ بھی حضرت ابو طلحہ کو دے کر فرمایا اقسم ہو بین الناس، ابو طلحہ یہ بھی ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ وہ سارے بال صحابہ میں تقسیم ہو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور بخشا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل اور بخشے ہوئے شعور کی روشنی میں ذرا سوچو، جب صحابہ بالوں کو لینے کے واسطے جمع ہوئے تھے تو حضور کو چاہیے تھا، حضور یہ فرماتے بھائی کیوں آئے ہو؟ میرے بالوں کو لینے آئے ہو؟ تو کیا رکھا ہے میرے بالوں میں؟ میں بھی تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، جس طرح تمہارے سروں پر بال ہے میرے سر پر بھی بال، تو تم جو میرے بالوں کو لینے آئے ہو تو ظاہر ہے کہ تم میرے بالوں سے نفع اور برکت کی امید رکھتے ہو، اور غیر اللہ سے نفع اور برکت کی امید رکھنا شرک ہے، اور میں شرک کو مٹانے آیا ہوں، تو خبردار آئندہ کبھی اس طرح جمع نہ ہونا۔ بالوں والوں میں کچھ نہیں رکھا، تم میرے حکم کی تعمیل کرو، میرا کہنا مانا کرو، اسی میں ہے سب کچھ۔ چاہیے تھا نا سرکار یوں فرماتے، تو بولو سرکار نے یوں فرمایا؟ ان کو روکا، بلکہ خود اپنے بال مبارک ان میں تقسیم کروائے۔ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے نظریے اور عقیدے کی تائید فرمائی اور اپنے بال خود تقسیم کروا کے یہ ظاہر اور ثابت کر دیا کہ بلا شبہ میرے بالوں میں بڑی برکتیں ہیں، ان بالوں کو حاصل کرو تاکہ ان برکتوں سے مالا مال ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب ایک بات اور سنو،
صحابہ کرام کو یہ کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ حضور کے بالوں میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے نفع ہیں؟ انہوں نے یہ مسئلہ قرآن سے سیکھا۔ کون سی آیت سے؟ توجہ کرو، جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مصر کا جو بادشاہ ہے وہ تمہارا بھائی یوسف ہی ہے۔ انہوں نے معافی مانگی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر وہ نادم و پشیمان ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا سناؤ ابا جان کی کیا حالت؟ انہوں نے کہا بَضِّيَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم اور حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ابا جان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اب ان کو نظر نہیں آتی، بیماری چلی گئی۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھو کہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کو یہاں مصر میں لے آؤ، میں مصر کا بادشاہ ہوں، سارے ڈاکٹر حکیم طبیب میرے ماتحت علاج معالجہ کروائیں گے، دوا دارو کریں گے اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے۔ یہ نہیں فرمایا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو کیا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ جو میرے جسم کے ساتھ لگتی ہے، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ۔ کیا کرنا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ میری قمیص میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا، القاہ علی وجہہ، وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، فارتد بصیرا، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو ذرا سوچو کہ جب نبیوں کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے دافع الامراض ہو سکتے ہیں تو نبی دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم نہیں ہو سکتا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے، کوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا، کوئی دوا دارو نہیں کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے۔ اسی واسطے آپ کا لقب ہے مسیح۔ بولو مسیح کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنے والا۔ وضو کرتے ہو تو سر کا کیا کرتے ہو؟ مسا۔ تو وہ مسا کیا ہے؟ سر پر ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیرنا مسا اور پھیرنے والا مسیح۔ تو حضرت عیسیٰ کو مسیح اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے جو ہیں اللہ نے ان کو یہ قدرت و طاقت بخشی ہے کہ بیماروں کو تندرست کر دیں اور مردوں کو زندہ کر دیں، اور ان کے لباس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ لباس جسم کے ساتھ لگ جائے تو بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج اس دور میں ایسے ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضور اپنی بیٹی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تھے، ہمیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ رحمت للعالمین کی ذات کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، تو ان لوگوں کا دوسرا حال کیا ہو؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کو کفر و ضلالت سے کس نے نکالا؟ اور بتوں کے پجاریوں کو خدا پر دیکھو، حجام حضرات کی دکانوں پر جا کر دیکھو، بال زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، نالیوں میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان بالوں میں کچھ نہیں، مگر نبی پاک کے بالوں کو صحابہ کرام لیا کرتے تھے اور حضور خود تقسیم کروایا کرتے تھے، اور وہ ان بالوں کو رکھتے تھے اور ان سے برکتیں حاصل کرتے۔
یہاں بہت سے فوجی حضرات بھی تشریف فرما ہیں، تو میں ایک بات کروں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی فوجوں کے کمانڈر ان چیف تھے، جن کو نبی پاک نے تمغہ دیا تھا سیف من سیوف اللہ، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضور نے کیا تمغہ دیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار. انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، کسی جنگ میں انہوں نے شکست کا منہ نہیں دیکھا، ہر میدان میں فتح پائی. ایک دن کچھ لوگوں نے پوچھا کہ خالد تم ہر میدان میں فتح یاب ہوتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا دوستو، ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا. حضور نے اپنے بال مبارک کٹوائے تو یہ پیشانی کے اوپر کے بال، سر کے اگلے حصے کے بال حضور نے مجھے عطا کر دیے. حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے ان بالوں کو بطور تعویذ اپنی ٹوپی میں سی رکھا ہے. جب بھی کسی جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ ٹوپی سر پر اوڑھ کے جاتا ہوں، تو ہر میدان میں فتح جو میرے قدم چومتی ہے تو یہ برکت ہے نبی کریم کے بعد. اسلام چونکہ میرے سر پر وہ ٹوپی ہے جس میں نبی کریم کے سر انور کے بال مبارک ہے، اس واسطے اللہ میرے سر کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے، مجھے سرفراز فرماتا ہے. تو دیکھو میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے تھے، ان کے بال اتار کر پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں. عثمان آیا تو غنی بن گیا اور علی آیا تو شیر خدا بن گیا. اور ان کی ذات پاکستان. ہمیں قرآن کس کی بارگاہ سے ملا؟ اللہ نے تو حضور پر قرآن اتارا، ہمیں قرآن ملا تو حضور کی بارگاہ سے. ہمیں قرآن ملا تو سرکار کی بارگاہ سے، اسلام ملا تو سرکار کی بارگاہ سے، ایمان ملا تو سرکار کی بارگاہ سے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم خود رحمان ملا تو حضور کی بارگاہ. بے شک سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ملا. حضور تشریف نہ لاتے ہم اللہ کو نہیں جان پہچان سکتے تھے. آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے مسلمان کہلاتے ہیں یہ سب حضور کا کرم ہے، حضور کا فیض. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ شعر فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. تو فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. فرماتے ہیں اور اگر میرے آقا کی اور اگر تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت نہیں ہے تو اتنا تو بتاؤ کہ یہ کلمہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ تم جو آج کلمہ پڑھتے ہو یہ کلمہ کس نے پڑھایا؟ حضور نے تو پڑھایا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہوگا کہ اس کلمے کو پڑھ کر تم مسلمان کہلاتے ہو اور اس کلمے کو پڑھ کر تم پاک ہوئے ہو. ورنہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو اللہ نے پلید فرمایا. خیر میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنو. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بال مبارک تقسیم کروائے تو صحابہ نے بال مبارک بھی موڑ کر
بے شک حضور کے بال بھی معجزہ تھے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. یہ دھانا تو آپ جانتے ہیں نا, جو نہر سے راجواہے سے آپ نالا نکالتے ہیں تو وہ دھانا بنا دیتے ہیں پانی کو کھولنے اور بند کرنے. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. یا رسول اللہ, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. تو حضور کے سر انور کے بال کیا تھے؟ وہ رحمت کی گھٹائیں. توجہ کرو, آگے بڑھ رہا ہوں, میں نے بہت جلدی ختم کرنا ہے کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, جس طرح حضور کے بال معجزہ تھے اسی طرح ہر چیز معجزہ تھی. ایک بات اور اس سلسلے میں کر کے پھر میں قرآن کریم کے متعلق کچھ مختصر عرض کروں. دیکھو, آنکھیں میری بھی ہیں اور آپ کی بھی, میں بھی اور آپ, ہم سب آگے دیکھتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھتے. میں اپنے پیچھے نہیں دیکھ رہا کہ پیچھے کون کون بیٹھا ہے, اور اگر میں یوں دیکھوں تو پھر آگے نظر نہیں آئے گا. تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں, میں اور آپ آگے دیکھتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھتے. بولو, آپ حضرات میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کو پیچھے سے بھی نظر آتا ہو؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے, کیونکہ ایسا ہے نا وہ شاید کسی کو نظر آتا ہو. بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اگوں بھی نظر نہیں ہوگا, اینک وغیرہ لگاؤنے ہوں گے تب کچھ سوچتا ہوگا. بار صورت ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کو پیچھے سے نظر آتا ہو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے. بے شک یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں, جب تم میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں پیچھے نہیں دیکھتا. حضور نے جب تم میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں پیچھے نہیں دیکھتا. حضور نے فرمایا فواللہ ما یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری. فرمایا خدا کی قسم, نہ تمہارے رکوع سجود مجھ پر پوشیدہ ہوتے ہیں اور نہ تمہارا خشوع یعنی دلوں کی کیفیتیں مجھ پر پوشیدہ ہوتی ہیں. میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں, اور جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. محدثین نے کتب احادیث میں باب باندھے ہیں کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آنکھوں کو بھی معجزہ بنایا. اور سنو, ہم دن کے وقت دیکھتے ہیں یا روشنی میں دیکھتے ہیں. اب سورج کی روشنی ہے, رات کے وقت چاند کی روشنی ہو یا بتی کی روشنی ہو تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اگر اندھیرا ہو, نہ چاند کی روشنی ہو نہ بتی کی روشنی ہو تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ بولو آپ حضرات میں شاید کوئی صاحب ایسے ہو جن کو اندھیرے میں بھی برابر نظر آتا ہے. نہیں, ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اندھیرے میں ہمیں کچھ نہیں سوچتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ حضور جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے. یہ میں نہیں کہتا, کسی مولوی کا قول نہیں, حدیث شریف اٹھا کر دیکھتے. یہ حدیث قصائص کبریٰ میں موجود ہے.
یہ حدیث شفا شریف میں موجود ہے، یہ حدیث زرقانی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار فی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں ہمیشہ ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی۔ کوئی ایک دو مرتبہ نہیں، ہمیشہ سرکار کی یہ شان۔ آپ کے لیے روشنی اور اجالا برابر۔ سنو، جس طرح حضور قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے۔ دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں۔ نہیں، جنت و دوزخ کیا چیز ہے؟ میں قرآن کی آیت پیش کروں، کیونکہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ضعیف الایمان لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قرآن کو تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا۔ قرآن سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافین من حول العرش۔ وَتَرَى، اے میرے حبیب تم دیکھتے ہو کن کو؟ الملائکہ، فرشتوں۔ کون سے فرشتے؟ حافین من حول العرش، جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب وہ فرشتے جو عرش معلیٰ کے ارد گرد کھڑے ہیں آپ ان فرشتوں کو بھی دیکھتے۔ اچھا، میں نے آیت پڑھی، ترجمہ کیا، آپ نے سنا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کروں پھر پتہ چلے۔ دیکھو، پہلے تو یہ دیکھو کہ عرش دور کتنی ہے، تو حساب لگانا تھا۔ اس زمین سے اگر کوئی پیدل چلے تو وہ 8000 سال کے بعد سدرا پر پہنچے۔ 8000 سال تک وہ چلتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، جو جبریل کا آخری مقام، اور جنت بھی سدرا کے پاس۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرا پر 8000 میل نہ 8000 سال کا سفر ہے، بھلے آگے پیدل، کوئی پیدل چلے تو 8000 سال کے بعد سدرا پر پہنچے، آگے نہیں حساب ہو سکے گا۔ سدرا سے لے کر عرش معلیٰ تک 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ نون کرتے رہنا ساری عمر صاحب، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ عرش معلیٰ اونچا کتنا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ لمبا چوڑا کتنا ہے۔ تو سنو، یہ جو زمین ہے پاکستان یا آزاد کشمیر کی زمین نہیں، ساری دنیا کی زمین، روئے زمین، اسی طرح کی اتنی بڑی 150 زمینیں اور ہوں۔ میں نے کوئی سائنس نہیں پڑھی، کسی کالج میں یہ تعلیم حاصل نہیں کی، یہ سب کچھ ہماری شرح تفسیر علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر روح المعانی 30 جلدوں میں ہے، ہر پارے کی الگ الگ جلد ہے، اور اب تو پاکستان میں چھپنے لگ گئی، جب نہیں چھپتی تھی تو 2500-3 ہزار روپے کی ملتی۔ اس تفسیر کے اندر صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے جو پیش کر رہا ہوں، ساری دنیا کی زمین کا آپ حدود اربع نکالیں، لمبی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے، جمع کریں، ٹوٹل لگائیں، اور اسی قسم کی 150 زمینیں اور تجویز کر لیں، ان کا بھی حدود اربع۔
جمع کر کے سب ٹوٹل لگائیے تو جتنا ٹوٹل بنے گا لمبائی چوڑائی کا سورج اس سے بھی بڑا ہے. یہ سورج اس روئے زمین سے اور اس قسم کی 150 زمینیں اور ہوں تو ان سے بھی بڑا ہے. تو اندازہ کر لو کہ پھر سورج کتنا بڑا ہوا اور وہ آسمان میں کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے جتنی کہ پلیٹ ہوتی ہے. اتنا بڑا سورج جب آسمان میں ایک پلیٹ جتنا نظر آتا ہے تو اندازہ کر لو کہ پھر آسمان کتنا بڑا ہوا. جس آسمان میں اتنا بڑا سورج اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے اور پہلے آسمان سے دوسرا بڑا ہے, دوسرے سے تیسرا بڑا ہے, تیسرے سے چوتھا بڑا ہے, چوتھے سے پانچواں بڑا ہے, پانچویں سے چھٹا اور چھٹے سے ساتواں. اور یہ جو آسمان ہے نا یہ قبے کی شکل میں, گنبد کی شکل, جیسے کہ کوئی برتن ہو جو گنبد کی شکل کا ہو تو ایک چھوٹا نیچے رکھ دیے, پھر اس کے اوپر اس سے بڑا, پھر اس کے اوپر اس سے بڑا, اس طرح 7 برتن نیچے اوپر رکھ دو. اس طرح کے آسمان, یہ سب کچھ ہماری اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات. 7واں آسمان سب سے بڑا اور یہ 7 آسمان عرش معلیٰ پر رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہو جیسے کہ بہت بڑی ڈھال پر 7 چونیاں رکھی ہیں. یہ سمجھانے کے لیے علماء نے, محدثین اور مفسرین نے لکھا. ڈھال ہوتی ہے نا اتنی بڑی اور چونی تو اتنی سی. تو یہ 7 آسمان عرش معلیٰ پر رکھ دیے جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے 7 چونیاں پڑی ہوئی ہیں تو اندازہ کر لو کہ پھر عرش معلیٰ کتنا بڑا ہوا, اونچا کتنا ہے اور بڑا کتنا بڑا, لمبائی اور چوڑائی. اب قرآن کی آیت پڑھو تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اے میرے محبوب تو کوئی مظفر آباد سے کہے یا رسول اللہ, 8 مقام سے کہے یا رسول اللہ تو وہ سنتے ہیں. اگر کوئی کہے یا غوث وہ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو وہ میرے محبوب بن گئے ہیں اور جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. اور امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ سامع القریب والبعید, وہ قریب و بعید کی آوازوں کو سننے لگ جاتے ہیں. تو سنیوں ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سن لیتے ہیں, غوث اعظم سن لیتے ہیں, یہ کوئی بناوٹی عقیدہ نہیں ہے, یہ اللہ کے فرمان سے ثابت. اچھا اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں. تو کیا مطلب کہ یہ آنکھیں خدا بن جاتی ہیں یا اللہ یا خدا تعالیٰ یہ آنکھیں بن جاتا ہے یا ان آنکھوں میں گھس جاتا ہے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ بندے کی دیکھنے والی صفت مغلوب ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ خدا تو نہیں بن جاتا مگر خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے. اس کی کیا شان ہو جاتی ہے؟ رال قریب والبعید, وہ قریب و بعید ہر جگہ کو دیکھنے لگ جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں. یہ مثال مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں دی ہے. بعض لوگوں کو جن چمٹ جاتا ہے, جن کا اثر ہو جاتا ہے. اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانو. جو اس کو نہیں مانتے یہ ان کی نادانی ہے, کم علمی, کیونکہ یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے, یہ حقیقت حدیث سے ثابت ہے. اور اب تو یورپ کے لوگوں نے, انگریزوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے اور واقعات اور مشاہدات تو اتنے ہیں کہ اگر ان کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کہا جائے تو مبالغہ نہیں. سنو, ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل اور حجت قرآن ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, سود, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ فرماتا ہے سود کھانے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکے. جب یہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو اس طرح گر جائیں گے
جس طرح وہ آدمی گر جاتا ہے جس کو جن نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا، یعنی جس طرح آسیب زدہ اور جن کے اثر والا کھڑا نہیں ہو سکتا، جب دورہ پڑتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح سود کھانے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ واقعی جن چمٹ کر انسان کے حواس کو مقبول کر دیتا، اور حضور علیہ السلام کی حدیثیں بہت سی ہے، سرے دست ایک حدیث پیش کرتا۔ حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے، یہ حدیث خصائص کبریٰ شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو لائی، اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے بولتا نہیں، گم سم رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بڑے علاج معالجے کروائے ٹھیک نہیں ہوتے۔ حضور نے اس بچے کو لیا اور فرمایا کہ اخرج یا تم اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل۔ بس حضور کا یہ فرمانا تھا کہ اس لڑکے کو قے ہوئی، الٹی آئی تو اس قے میں ایک چھوٹی سی چیز کالے رنگ کی نکلی جو کتے کے پلے جیسی تھی۔ کتے کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو ہم لوگ پلا کہتے ہیں، چھوٹا سا جیسے کتے کا بچہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیز تھی جو اس لڑکے کے پیٹ سے نکلی اور وہ دوڑتی تھی، تو پھر اس کو مار دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ جن تھا جو اس کے اندر تھا، تو حضور نے فرمایا ہے اللہ کے دشمن نکل جا، تو وہ نکل گیا اور وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ماں اس کو لے کر چلی گئی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات۔ تو میرے دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے مسلمان کو نہیں چاہیے کہ اس کا انکار کرے۔ تو جو میں نے بات کرنی آپ سنو، جس بندے پر جن کا اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے اس بندے پر جب دورہ پڑتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے۔ تو جاننے والے کیا کہتے ہیں کہ جن بول رہا، بولتا بندہ، اور جاننے والے عامل لوگ کیا کہتے ہیں جن بول رہا، حالانکہ منہ بندے کا، زبان بندے کی، آواز بندے کی، بولتا کون ہے؟ جن۔ کان بندے کے سنتا کون ہے؟ جن۔ آنکھ بندے کی دیکھتا کون ہے؟ جن۔ قوت جن کی ہوتی ہے اور ہاتھ تو بندے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اس کو افاقہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو نے یہ حرکت کی، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں۔ اچھا، بتانا یہ ہے کہ جب جن بندے پر اثر کرتا ہے، غلبہ کرتا ہے، تو کیا وہ بندہ جن بن جاتا ہے؟ جن سے انسانیت میں سے نکل کر جنوں کی جنس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا جن بندہ بن جاتا ہے کہ جنوں کی جنس میں سے نکل کر وہ انسانی جنس میں آ جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا جن جو ہے وہ بندے کے اندر گھس جاتا ہے؟ نہیں، وہ اثر کرتا ہے۔ جب اثر کرتا ہے تو پھر بندے کے بشری اوصاف کو مغلوب کر دیتا ہے اور اپنے اوصاف کو غالب کر دیتا ہے۔ پھر زبان بندے کی بولنا جن کا، آنکھ بندے کی دیکھنا جن کا، کان بندے کے سننا جن کا، ہاتھ بندے کے قوت جن کی کام کرتی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جن تو اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، اس کے بشری اوصاف فنا ہو جاتی ہے، پھر وہ فنا فی اللہ اور باقی یہ باللہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ادھر دھیان کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت حکومت کرتی تھی نا، جس کا نام تھا بلقیس، اس کو ملکہ سبا بھی کہتے۔ تو وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے، سورج کو خدا مانتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا کہ میرے مطیع ہو جاؤ، یہ شرک چھوڑ دو، سورج کی پوجا چھوڑ دو، خدا تعالیٰ کی پوجا کرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ اپنے اس مقام پر بیٹھے ہو، اپنے اس مقام سے ابھی اٹھیں گے نہیں، بیٹھے ہی ہوں گے کہ میں تخت لے کر آ جاؤں،
سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وقت مقرر تھا جیسے دفتروں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک یا 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک دفتروں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اس طرح سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وقت بھی مقرر۔ تو اس جن نے کہا حضرت ابھی آپ کا دربار لگا رہے گا، آپ کے اٹھنے کا وقت نہیں آئے گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو لے کر آ جاؤں۔ بولو یہ کس نے کہا؟ جن نے۔ معلوم ہوا اللہ جس کو چاہے قوت طاقت عطا فرما دے، اور اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت سے جن انسان بہت کچھ کر سکتے۔ یہ کہا جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم اس سے بھی پہلے چاہتے ہیں۔ کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ جن نہیں تھا، انسان، نبی نہیں تھا، ولی تھا، کیونکہ نبی تو خود سلیمان علیہ السلام، فرشتہ نہیں تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، آپ کی امت کا ولی تھا۔ اس کا نام تھا آصف بن برقیہ، علماء نے لکھا اس کو اسم اعظم یاد۔ وہ بولا کیا کہنے لگا؟ انا آتی کا بہی۔ الفاظ دیکھو قرآن کریم کے، اور بات سن لو پہلے۔ اللہ تعالیٰ ایک گزرے ہوئے واقعے کی خبر دے رہا، اور اللہ تعالیٰ کسی واقعے کی خبر دے تو بولو اس میں افراط و تفریط ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں بال برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی بولا کیا کریں؟ انا آتی کا بہی، اے میرے آقا میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں۔ ذرا الفاظ دیکھو، اس نے یہ نہیں کہا جی میں دعا مانگتا ہوں اللہ لے آئے گا، اللہ موجود کر دے گا، نہیں، آنا میں آتی کا بہی لاتا ہوں اس تخت کو آپ کے پاس، اور لانا بغیر جانے کے نہیں ہو سکتا، میں لاتا ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ میں لاتا ہوں اس تخت کو آپ کے پاس۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرف، حضرت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجیے بڑا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جو ہی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت ان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تخت دیکھ کر آپ نے کیا فرمایا؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ ہے میرے رب کا فضل۔ اب میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں فرمایا بھئی تو گیا کب، آیا کب، لایا کیسے؟ ہم نے تو تجھے یہاں سے جاتے ہوئے غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، ملکہ تو وہاں سے چل پڑی ہے مگر اس کی فوج اور رعایا تو وہی ہے، اور تو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں لایا، تخت لایا ہے۔ اور تخت کتنا بڑا تھا؟ 40 گز چوڑا اور 70 گز لمبا، بہت بڑا تخت، اور وہ کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا نہیں تھا، بڑی بھاری لکڑی، وزنی لکڑی، اس پر منو چاندی، منو سونا، ہیرے جواہرات وغیرہ لگے ہوئے، اتنا بھاری تخت کے سینکڑوں آدمی مل کر اٹھائیں تو وہ اٹھ سکے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بھی تو گیا کب، پہنچا کب، اٹھایا کیسے، لایا کیسے؟ ہم نے تو تجھے یہاں سے غیر حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تو تجھے کسی نے روکا نہیں ہے، تو کیسے لے آیا؟ آپ نے کوئی تفتیش، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی بلا؟ سنو، اگر کرتے نا تو آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگوں نے کہنا تھا کہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کرامت کی حقیقت کو جانتے نہیں تھے۔ اگر معجزے اور کرامت کی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے ہوتے تو پھر اتنی تحقیق کیوں کرتے، تفتیش کیوں کرتے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کوئی تحقیق، کوئی تفتیش نہیں کی۔ تفتیش وہ کرتا ہے جو بے خبر ہوتا ہے
اور سلیمان علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ میرا امتی ہے، میرے امتی سے جس کمال کا اظہار ہوا ہے یہ کمال حقیقت میں میرا ہے، کیونکہ امتی سے جو کمال ظاہر ہو وہ کمال حقیقت میں اس کے نبی کا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سلیمان علیہ السلام نے کوئی تحقیق تفتیش نہیں کی، بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا مطلب کہ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی طلسم نہیں، کوئی ٹوٹ کا ٹونا نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کا فضل تو دیکھو اور اندازہ کرو کہ جس دربار کے درباریوں کی یہ شان ہے اس دربار کے آقا کی کیا شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا میرے رب کا فضل دیکھو، مجھے کیسے کیسے غلام بخشے ہیں، کیسے کیسے امتی بخشے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اتنے بڑے تخت کو اتنی دور سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، اور لایا۔ اللہ نے اس کی خبر دی، کسی ملا مولوی نے خبر نہیں دی، اللہ خبر دے رہا ہے کہ لایا۔ تو وہ کیسے لے آیا؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو، جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہے، اس کے پیر میں بن جاتا ہوں۔ ارے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا نے جب قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تو بعد میں 40 آدمی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اٹھتا نہیں۔ یہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اٹھا لیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس قلعے کے دروازے کو قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا۔ قوت ربانی کا کیا مطلب؟ کہ ہاتھ میرے تھے، قوت خدا کی کام کر رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں تو ماننا پڑے گا کہ آپ کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے افضل اور کو پار لگا دے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ نہ جانے کا پتہ چلے نہ آنے کا پتہ چلے، تو آپ نے ڈوبتے جہاز کو پار لگایا۔ اسی بات سے مولانا جمیل احمد صاحب رضوی فرماتے ہیں جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ دیکھو حضرت غوث اعظم کے متعلق ساری امت کے جو غوث اعظم کے بعد میں ہوئی علماء اور لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ غوث اعظم اللہ کے پیارے تھے، ولیوں کے ولی تھے، پیروں کے پیر۔ اچھا ان کی ہم یہ کرامت بیان کریں نا کہ انہوں نے ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیا تھا تو لوگ انکار کرتے ہیں، بلکہ تقریریں کرتے ہیں تو مذاق بھی کرتے ہیں۔ باول حق بیڑا تک، باول حق بیڑا تک، لے پیرا ککڑتے دے پتر لے ککڑتے دے، یہ گلاں انہاں بنائیاں ہیں کہ عورتیں جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں لے پیرا ککڑتے دے پتر۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ خدا کے واسطے اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا نہ کرو، اس خلیج کو زیادہ وسیع نہ کرو، بلکہ قریب ہونے کی کوشش کرو، اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرو، کیونکہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب میں ایک دو حوالے پیش کرتا ہوں، میرا مقصد کسی کی مخالفت نہیں بلکہ مسئلے کی حقیقت کو پیش کرنا ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو دیوبندی حضرات کے بہت بڑے مولوی ہیں، انہوں نے یہ اپنے پیر کی کرامت لکھی۔ کہاں؟ امداد المشتاق، کتابوں کے نام نوٹ کرو، امداد المشتاق 1، کرامات امدادیہ 2، اور تذکرۃ الرشید 3۔ اس کے علاوہ بھی الافادات الیومیہ میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ بھی تھانوی صاحب کے ملفوظات۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی
وہ بھی مولانا صاحب عالم فاضل، وہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہ بیٹھے جہاز میں، ان کا جہاز آ گیا طوفان، کپتان نے خطرے کا بگل بجا دیا اور اس نے کہا کہ اب میرے قابو سے معاملہ باہر ہے، تو مسلمانوں اب تم دعا مانگو، کوئی معجزہ بھی ہو، اللہ کی کوئی غیبی مدد ہو تو جہاز بچ سکتا ہے، ورنہ بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی جو تھے، ذرا میرے رب کا فضل دیکھو، مجھے کیسے کیسے غلام بخشے ہیں، کیسے کیسے امتی بخشے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اتنے بڑے تخت کو اتنی دور سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، اور لایا۔ اللہ نے اس کی خبر دی، کسی ملا مولوی نے خبر نہیں دی، اللہ خبر دے رہا ہے کہ لایا۔ تو وہ کیسے لے آیا؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو، جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پیر میں بن جاتا ہوں۔ ارے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا نے جب قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تو بعد میں 40 آدمی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اٹھتا نہیں۔ یہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اٹھا لیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم، میں نے اس قلعے کے دروازے کو قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا۔ قوت ربانی کا کیا مطلب؟ کہ ہاتھ میرے تھے، قوت خدا کی کام کر رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں تو ماننا پڑے گا کہ آپ کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے افضل، اور ہاتھ کو پار لگا دے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ نہ جانے کا پتہ چلے نہ آنے کا پتہ چلے، تو آپ نے ڈوبتے جہاز کو پار لگایا۔ اسی بات سے مولانا جمیل احمد صاحب رضوی فرماتے ہیں جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ دیکھو حضرت غوث اعظم کے متعلق ساری امت کے جو غوث اعظم کے بعد میں ہوئی علماء اور لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ غوث اعظم اللہ کے پیارے تھے، ولیوں کے ولی تھے، پیروں کے پیر۔ اچھا، ان کی ہم یہ کرامت بیان کریں نا کہ انہوں نے ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیا تھا، تو لوگ انکار کرتے ہیں، بلکہ تقریریں کرتے ہیں تو مذاق بھی کرتے ہیں۔ 52 بیڑا تک، 52 بیڑا تک، لے پیرا ککڑتے دے پتر، لے ککڑتے دے، یہ گلاں نہ بنائیاں ہیں کہ عورتیں جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں لے پیرا ککڑتے دے پتر۔ سبحان اللہ۔ میں ایک تو باتیں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ خدا کے واسطے اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا نہ کرو، اس خلیج کو زیادہ وسیع نہ کرو، بلکہ قریب ہونے کی کوشش کرو، اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرو، کیونکہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب میں ایک دو حوالے پیش کرتا ہوں، میرا مقصد کسی کی مخالفت نہیں بلکہ مسئلے کی حقیقت کو پیش کرنا ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو دیوبندی حضرات کے بہت بڑے مولوی ہیں، انہوں نے یہ اپنے پیر کی کرامت لکھی۔ کہاں؟ امداد المشتاق، کتابوں کے نام نوٹ کرو، امداد المشتاق 1، کرامات امدادیہ 2، اور 3۔ اس کے علاوہ بھی الافادات الیومیہ میں بھی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی جو کہ مولانا تھا عالم فاضل، وہ حج کرنے کے لیے گئے
تو وہ بیٹھے جہاز میں، ان کا جہاز آ گیا طوفان، کپتان نے خطرے کا بگل بجا دیا اور اس نے کہا کہ اب میرے قابو سے معاملہ باہر ہے، تو مسلمانوں اب تم دعا مانگو، کوئی موت ہی ہو، اللہ کی کوئی غیبی مدد ہو تو جہاز بچ سکتا ہے، ورنہ بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی جو تھے وہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے مراقب ہوئے، مراقب جانتے مراقبہ کیا، اور اپنے پیر کی طرف دھیان کیا اور کہا کہ آپ کا نام ہی ہے امداد اللہ۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوئی، مولوی محمد قاسم نانوتوی، بولو ان سب کے پیر کا نام کیا تھا؟ حاجی امداد اللہ صاحب۔ تو مولوی صاحب نے تھانوی صاحب کے پیر بھائی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی اور کہا کہ آپ کا تو نام ہی امداد اللہ ہے، آپ اللہ کی مدد ہے، تو مدد کیجئے۔ کب مدد کرو گے؟ جب جہاز غرق ہو جائے گا اور بیڑا ڈوب جائے گا، مدد کرو۔ کس سے کہا؟ پیر سے، وہ بھی مراقبے میں اندرے اندر۔ تو کہتے ہیں کیا دیکھا؟ اسی مراقبے کی حالت میں دیکھا کہ حاجی صاحب نے جہاز کو کندھا دیا ہوا، جہاز کو کندھا دے کر جہاز کو طوفان سے نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاز کو طوفان سے نکال۔ اچھا ابھی بات ختم نہیں ہوئی، جہاز نکل گیا، ادھر حضرت صاحب باہر نکلے۔ حضرت صاحب تھے انڈیا میں، جہاز تھا سمندر میں، تو مرید نے بلند آواز سے بھی نہیں پکارا، جی میں ہی، اور پیر صاحب کو پتا چل گیا، پھر وہ آ بھی گئے سمندر میں اور کندھا دے کے جہاز کو پار لگا دیا۔ بہاول آ کو بیڑا تاک، یہ بیڑا تاک دیا انہوں نے اور بیڑے کو پار لگا۔ تو ادھر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنے حجرے سے نکلے تو ان کے کپڑے پانی سے بھیگے تھے، انہوں نے اپنی لنگی اتار کر اپنے خادم کو دی کہ اس کو دھو دو، تو اس نے کہا جی اس میں تو سمندر کے پانی کی بو آ رہی ہے، فرمایا تم یہ نہ پوچھو، دھو دو اور دھو۔ دوسرا دن ہوا تو ایک اور مرید پیر صاحب کی طرح مٹھی چاپی کرنے لگا۔ مٹھی چاپی کہتے ہو یا کچھ اور؟ مٹھی چاپی کہتے ہو۔ تو جب وہ آیا نا یہاں کندھے پر، تو حضرت صاحب نے کہا یہاں نہ دباؤ، یہاں زخم ہے۔ تو اس نے کرتا اٹھا کے دیکھا تو زخم، جلد چھلی ہوئی۔ تو اس نے کہا حضرت جی یہ جلد کیسے چھل گئی، آپ تو کہیں گئے آئے نہیں۔ تو فرمایا تمہارے پیر بھائیوں کا جہاز طوفان میں آ گیا تھا، تو اس کو میں نے پار لگایا تھا تو وہ جہاز کی لکڑ لگ گیا۔ یہ سب کچھ تھانوی صاحب بیان کر رہے ہیں اپنے پیر کے متعلق جو ابھی ہوا ہے، جو پیر 70-80 سال پہلے ابھی ہوا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر 14ویں صدی کا پیر جس کو دل میں پکارا جائے وہ پکار بھی سن لے اور انڈیا کے شہر تھانہ بھون سے سمندر میں بھی چلا جائے اور کندھا دے کے جہاز کو بھی پار لگا دے، کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہوں، کمر بھی چھن جائے، کندھے بھی رگڑے کھا جائیں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ غوث اعظم نے ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیا تو کہیں یہ شرک ہے، تو کس قدر افسوس ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ڈوبتے جہاز کو کندھا دے کے پار لگا سکتے ہیں اور مرید کی فریاد سن سکتے ہیں، تو غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، وہ تو کتبوں کے کتب ہیں، کیا وہ پار نہیں لگا سکتے؟ پاکستان اب سنا تھوڑا زیادہ اب لے بیرا ککڑتے دے پتر، اس کی ایک بات بتا دیں، یہ بھی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی۔ میرا مقصد کسی کی مخالفت نہیں، میں بڑی تہذیب اور سنجیدگی سے ان کا نام لے رہا ہوں، حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگ جن باتوں کو شرک کہتے ہیں ان کے متعلق وہ خود فیصلہ کر لیں کہ جب ہمارے بڑوں نے یہ سب کچھ مانا ہے تو اگر ہم ان باتوں کو شرک کہیں گے تو اس کی زد میں وہ بھی آ جائیں گے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھ کے تیر چلائیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم جو تیر چلا رہے ہیں اس کا نشانہ ہمارے ہی بڑے بن رہے۔ تو سنو، تھانوی صاحب نے خود لکھا ہے، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میری والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے تو زندہ نہیں رہتے،
بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ماموں ایک ولی اللہ کے پاس گئے جو مست مجذوب تھا. ولی اللہ کون؟ جو مجذوب تھا، مست مجذوب. اس کے پاس گئے اور جا کر کہا بابا جی میری بہن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ دعا مانگیے یا کوئی تعویذ دیجیے کہ بچے زندہ رہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ غیر اللہ کے پاس گیا. ان کے نزدیک پہلا شرک یہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں نبیوں ولیوں کے پاس کوئی امید لے کر جانا، کوئی آس لے کر جانا، یہ شرک. پہلا شرک تو یہ ہو. اس نے جا کر اس مست مجذوب سے فریاد کی کہ مہربانی کرو کوئی تعویذ دھاگا دو بچے زندہ رہیں. تو کیا بچے اس مجذوب نے زندہ رکھنے تھے؟ زندہ کرنے والا مارنے والا تو اللہ. تو اللہ کو کہتے ہیں نا یا اللہ تو زندہ رکھ. تو وہ گئے یا نہیں گئے؟ ارے میاں وہ اس واسطے گئے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہوگا کہ حقیقت میں زندہ کرنے والا مارنے والا تو اللہ ہے. اللہ والوں کی دعا سے تقدیر بدل جائے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں اب دعا یرد القضا، دعا تقدیر کو بدل دیتی. تو سنو، اس مست مجذوب نے کہا کہ جاؤ اللہ 2 لڑکے دے گا زندہ رہیں گے، مگر ان کا نام علی کے نام پر رکھنا. ان کا نام علی کے نام پر رکھنا، زندہ رہیں گے. اور اس مست نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک مست ہوگا اور ایک مولوی ہوگا. لیجیے صاحب، تھانوی صاحب کے ماموں جی آ گئے گھر. انہوں نے آ کر اپنی بہن کو بات بتائی. 2 لڑکے پیدا ہوئے. بڑے کا نام رکھا گیا اکبر علی، چھوٹے کا نام رکھا گیا اشرف علی. بڑا مجذوب تھا، اس میں مجذوبیت تھی، اور یہ چھوٹے مولوی صاحب تھے جیسا کہ مست صاحب نے کہا. تو تھانوی صاحب یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بھی ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. اب آپ ذرا غور کیجیے. اس مست نے کہا جا 2 لڑکے ہوں گے. تو یہ بھی ان کے نزدیک ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں نبیوں کو پتا نہیں ہے کیا ہونا ہے، لڑکی ہونی ہے کہ لڑکا، کل کیا ہونا ہے. اور اس مست نے کہا 2 لڑکے ہوں گے، تو ماننا پڑے گا کہ اس کو معلوم تھا کہ 2 لڑکے ہوں گے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ زندہ رہیں گے. تو ان کو چاہیے تھا کہتے تجھے کیا پتا زندہ رہیں گے یا مریں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے، تجھے کوئی غیب کا علم تھوڑا ہے. پھر اس نے کہا نام علی کے نام پر رکھنا. انہوں نے بحث نہیں کی کہ کتنے لکھا ہے، کوئی ضروری ہے جس کے چاہے ہم نام رکھتے. پھر اس نے کہا ایک مولوی ہوگا ایک مست ہوگا. ویسا ہی ہوا. تو جب مستوں کا یہ حال ہے، نبی پاک کی امت کے مجذوبوں کا یہ حال ہے، تو سالکوں کا کیا حال ہو. اسی بات سے کسی شاعر نے کہا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. 2 عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک. تو اب میں ختم کر رہا ہوں، 2-4 باتیں سنو. یہ جو ان کے فتوے شتوے ہیں نا، ان کی اہمیت سمجھو. یہ کہتے ہیں بزرگان دین کا دن منانا، حضور کا دن منانا بدعت. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی رعایت نہ کرو، اخباریں پڑھتے ہو، بولو اب یہ اپنے مولویوں کے دن منا رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے مفتیوں کی برسی مناتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے اپنے مولوی کی یاد میں کانفرنس کی ہے یا نہیں کی ہے نا؟ اپنے بڑوں کے دن یہ منانے لگے. فرق یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کا نام ہے عرس، یہ جو کرتے ہیں اس کا نام ہے برسی. ساڈا عرس تے انہاں دی برسی، انہاں دی برسی تے ساڈا عرس. بولو یہ عرس جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ عربی ہے یا ہندی ہے؟ عربی. تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ ہم نے وضع نہیں کیا، جس عرب سے قرآن آیا، اسلام آیا، ادھر سے یہ لفظ آیا. مگر برسی کی بھی سنت ہے. برسی کون سا لفظ ہے؟ یہ ہندی لفظ. برسی
کبھی کوئی نہیں کہے گا غوث اعظم کی برسی، غوث اعظم کا عرس ہوگا۔ برسی کس کی ہوگی؟ گاندھی کی برسی، نہرو کی برسی، برسیاں ہوتی ہیں ہندوؤں کی، یہ ہندوؤں کی رسم چلی، تو یہ برسی مناتے ہیں، ہم عرس مناتے ہیں۔ تو اگر یہ پوچھا کرے نا کہ عرس کہاں لکھا ہوا ہے تو کہا کرو جتنے برسی لکھی ہو۔ تم یہ بتاؤ۔ اچھا اور سنو، یہ کہتے ہیں جی بزرگان دین کے مزاروں کے چڑھاوے حرام ہے۔ ایک مولوی سے میری بات چیت ہوئی، وہ اوقاف کی مسجد میں ملازم۔ میں نے کہا صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں چونکہ مجلس شورا کا ممبر بھی ہوں اور وزارت امور مذہبی کے تحت جو قائمہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کا بھی ممبر ہوں اور کراچی کا جسٹس آف پیس بھی ہوں، تو میں نے پوری تحقیقات کی محکمہ اوقاف والوں سے کہ پاکستان میں 97% آمدنی بزرگان دین کے مزارات سے۔ محکمہ اوقاف کی آمدنی 100 میں سے 97 بزرگان دین کے مزارات سے آتی ہیں، 3% دوسری چیزوں سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تو 100% ہی ہوتے بزرگان دین کے مزارات کی۔ یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں سائنس و اہلی سرکار کے اور انہوں نے صدقہ کھاندے بھی۔ دوستانہ ماحول میں بات ہو رہی تھی، میں کہا یہ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ تنخواہ کون سی؟ یہ بزرگان دین کے مزارات کے چڑھاوے، اور تمہارے نزدیک یہ حرام ہے تو کیوں تنخواہ لیتے ہو؟ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور حکومت کو لکھ کر دے دو کہ میں تنخواہ نہیں لینا چاہتا، ورنہ مجھے کسی اور مت میں اور فنڈ میں سے تنخواہ دی جائے۔ اس میں چونکہ مزارات کے چڑھاوے ملے ہوئے ہیں اور وہ حرام ہے، لہذا میں حرام نہیں کھانا۔ چنانچہ میں نے حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ اگر کوئی بھائی حرام کھاتا ہو تو اس کو حرام سے بچانا چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو تنخواہ نہ دیں تاکہ یہ بھی حرام سے بچیں، یا پھر ان سے لکھوا لیں کہ جائز ہے۔ تو حد ہو گئی۔ میں آپ کو ان کے فتووں کی بات بتاتا ہوں، مزارات کی آمدنی کے پیسے ملیں گے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے ہم نہیں لیتے، کہیں گے اور زیادہ دو، اور زیادہ دو۔ سب کچھ کھائے پیے جا رہے ہیں، حرام بھی کہتے جائیں گے، کھائے بھی جائیں گے، بدر جی کہتے جائیں گے۔ ان کے فتووں کا تو حال یہ ہے، اسی واسطے آج کل پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ مولوی صاحبان سے متنفر ہو رہا ہے کہ فتوے ان کے کچھ ہے، تقوی ان کے کچھ ہے، قول کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ اے کاش ہمارا حال ایسا ہوتا جیسے ہمارے اسلاف کا تھا۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک مسئلے کے لیے برسرے بازار کوڑے کھائے اور جانیں دے دی، مگر حق بات سے منہ نہیں پھیرا، قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اور ان کے فتوے موسمی فتوے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے، جو چیز پہلے حرام پھر حلال اور پہلے حلال پھر حرام، اور جیویں وقت ہوئے اویں کم کی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سراپا مورچہ بنا کے بھیجا، تو ابھی میں نے ایک بھی حضور کا وصف پوری طرح بیان نہیں کیا۔ دوسری چیز اللہ نے ہمیں کیا دی؟ قرآن پاک۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 قرآن دیے، ایک کلمات الفاظ اور حروف کی شکل میں اور دوسرا قرآن عمل کی شکل میں۔ فرمایا اگر الفاظ کلمات اور حروف کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو 30 پارے دیکھ لو، اور اگر ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پاک زندگی حضور کی مقدس زندگی قرآن شریف کی عملی تفسیر کی۔ تو میں اب ایک بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے نازل ہوا کہ کبھی ضرورت پڑے تو اس کی قسم کھا لیں، سر پر اٹھا لیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ قرآن کی قسم بہت کھاتے ہیں، بات بات پر قرآن کی قسم پڑھ کے کبھی دیکھا نہیں قسمیں کھائے جا رہے۔ کیا قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کی قسمیں کھائی جائے؟ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام احکام جاری کیے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں، جن سے منع کیا ان سے اجتناب کریں، جھوٹ سے، غیبت سے اور بےہودہ گوئی سے اور شراب خوری سے، جوا بازی سے، حرام کاری سے، دھوکہ بازی سے اور رشوت ستانی سے، چوری سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ سچ بولو،
اور صداقت کا پیکر بنو، نماز روزے کی پابندی کرو، فرائض واجبات اور سنن کی پابندی کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں تاکہ ہم دو جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دیکھو میں آزاد کشمیر میں پہلے بھی کئی مرتبہ تھی تو ہمارے بہت سے بھائی جانتے ہوں گے کہ بحمداللہ تعالی ہم 2 ٹرک سامان کے لے کر، جن میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا سامان اس وقت کے لیا، اور آج کل تو وہ 20 لاکھ کا ہو، اور 13,000 روپیہ نقد لے کر آئے تو آ کر محاذوں کے اوپر گئے اور کیمپ میں جا کر اپنے ہاتھوں سے ہمارے وہ بھائی جو مقبولہ کشمیر سے دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کے آئے تھے انہیں ہم نے تسلیم کیے۔ اس کے علاوہ بھی میں تقریروں کے سلسلے میں آتا رہا، لیکن اب بات یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں بیمار رہتا ہوں، اور جب سفر کروں یا معمول میں فرق آ جائے آرام کا، میں یہ لکھا ہے کہ دعاد، دونوں جگہ اس نے دعاد لکھا ہے، دعاد کے تلفظ اور جائز طرز ادا کی تشریح فرمائی۔ اس سلسلے میں میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات مصر کے جتنے بھی قاری ہیں جن کی قرت اور جن کا پڑھنا ساری دنیا میں مشہور ہے، ان کی ٹیپیں ملتی ہیں، وہ قرت کی آپ وہ سنیے، کوئی بھی بلدالین نہیں پڑھتا۔ مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، عرب کے کسی ملک میں بھی چلے جاؤ، کوئی بھی دعات کو مشابہ بالدعا نہیں پڑھتا، سب بلدالین پڑھتے۔ یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ چند لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو بلدالین پڑھتے۔ تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ہیں جو بلدالین پڑھتے ہیں مشابہ بالدال، وہ بھی غلط، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں بلدالین مشابہ بالدعا، وہ بھی غلط۔ اصل اس کا مخرج یہ ہے بلدالین، نہ بلدالین نہ بلدالین بلکہ بلدالین۔ سب لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، اور آپ بھی اسی طرح بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھو، ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، بلدالین ہی پڑھتے سنتے چلے جائے۔ تو بلدالین پڑھنا چاہیے، جو بلدالین پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں، انہوں نے امداد الفتاوی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو مشابہ بالدعا پڑھتے ہیں اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدل جائیں تو نماز فاسد ہو جائے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کر دیا ہے، بلدالین پڑھنا چاہیے، نہ بلدالین نہ بلدالین۔ اس کے بعد دیکھو، رات کو ہم نے تقریر کے بعد کھانا کھایا تھا، اور کھانا بھی تھوڑا سا کھایا کیونکہ میں بیمار ہوں، زیادہ کھانا کھاؤں تو نہیں نہ تانی کیسے جلدی کرو نہیں مکر بڑا، اور پھر 3.5 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں، اور نہیں کر پڑا۔ اللہ 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 ربیع الاول
اول کو وہ آیا دل یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا دل یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی اللہ اللہ کون آیا؟ آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا محبوب، آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مطلوب، شاہ محشر ساقی کوثر، شاہ محشر ساقی کوثر، پیارا محمد رسول نبی جی اللہ اللہ کون آیا؟ یاسین و طٰہٰ کملی والا، قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا، قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی اللہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے دی شان، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے دی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، تو جگ کے سلطان نبی آپ کی فرمائش میں نے پوری کی، اب ایک فرمائش میری بھی پوری کرنا۔ آپ کے آزاد کشمیر میں بڑا شہر اور آپ کا دارالسلطنت مظفر آباد میں یہ ہمارے حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب، جن کو اللہ نے خدمت دین کا ایک الفاظ ہے جو طے شدہ راولپنڈی میں موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک کنویں کی مانند سمجھو، اور اس کنویں میں 3 کتے گرے ہوئے، ایک شیعہ، ایک قادیانی اور ایک بریلوی، یہ مسلمانوں کو۔ جب تک ان 3 کتوں کو اس کنویں سے نہیں نکالا آپ کی فرمائش میں نے پوری کی، اب ایک فرمائش میری بھی پوری کرنا۔
آپ کے آزاد کشمیر میں بڑا شہر اور آپ کا دارالسلطنت مظفر آباد میں یہ ہمارے حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب، جن کو اللہ نے خدمت دین کا ایک الفاظ کہے جو ٹیپ شدہ راولپنڈی میں موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک کنویں کی مانند سمجھو، اور اس کنویں میں 3 کتے گرے ہوئے، ایک شیعہ، ایک قادیانی اور ایک بریلوی، جن ہم سنیوں کو جب تک ان 3 کتوں کو اس کنویں سے نہیں نکالا، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کو اگر نجاست سے پاک کرنا چاہتے ہو تو ان تینوں کو پاکستان سے نکال۔ تو یہ اس مولوی نے کہا گویا ہمیں کتے بنایا اور پاکستان کو کنواں بنایا، اور کہا کہ پاکستان پلید ہے جب تک ان تینوں کو ملک سے باہر نہ نکالا۔ لوگوں نے مجھے ٹیپ سنائی، مجھے اس کی نقل دی لکھ کر، تو میں نے صرف اتنا جواب دیا کہ یہ تقریر کرنے والا کتنا احمق ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ جس کنویں میں یہ 3 ہیں ان کنویں میں تم بھی تو ہو، اسی کنویں میں تم بھی ہیں، تم بھی تو اسی پاکستان میں رہتے ہو جس میں یہ تینوں ہیں۔ اور یہ 3 کیا ہیں؟ اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان کا نام نہیں لیا اور ان تینوں کا لیا۔ تو میں کہا اب یا تو یوں ہو کہ ان تینوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے یا ان کو نکال دیا جائے تاکہ یہ پاک ہو جائیں، اپنے آپ کو نجاست سے بچا لے۔ تو 3 کا نکالنا تو مشکل ہے، انہوں نے کر دیجیے، یہ بھی نجاست کو بچ جان گے، چلے جان جنہوں نے تھے جنہ جتنے انہوں نے تھان لگ دی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ اندازہ کر لو کہ یہ کتنے اب ہمارے مخالف ہو گئے، ان کے خیالات ہمارے متعلق کیا ہیں اور ہمیں کن باتوں سے یہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو میں حضرت پیر صاحب سے اور آپ سنی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے مسلک کی بقا کے واسطے اب آپ حضرات کو ذرا بیداری سے، ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا اور اپنے اداروں کو قائم رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کے ادارے قائم رہیں اور ان اداروں میں سنی علماء پیدا ہوتے رہیں اور آپ کے دین و مسلک کی تبلیغ ہوتی رہے۔ تو حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب نے جو دارالعلوم ہو کر دیے ہم اور نام پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دست بستہ تیرے غلام اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ۔